تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے سامنے جو حضرات تشریف فرما ہیں ان میں بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ نوجوان پڑھے لکھے بھی ہوں، اور اللہ کرے کہ جتنے پڑھے لکھے ہوں اتنے سمجھدار بھی ہوں اور درد مند بھی ہوں۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، میں چاہوں گا کہ ہم سنجیدگی کے ماحول میں کچھ دیر اللہ کے کلام کی روشنی میں یہ راز جاننے کی کوشش کریں کہ کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے، قرآن کسے پاس کہتا ہے اور کسے فیل گردانتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اور افسوس ہے کہ اگر اس وقت بھی ہم اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو اب اس سے زیادہ بیداری کے لیے مناسب ماحول نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اب بھی ہم فارملٹیز کرتے رہتے ہیں اور اب بھی مرتی ہوئی انسانیت کا درد محسوس نہیں کرتے اور اب بھی اپنے سر جو خطرات منڈلا رہے ہیں ان کو نہیں بھانپتے، تو قرآن پاک ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التی ہی فی الصدور او کما قال تعالی۔ اللہ کا ارشاد ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، دراصل وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم دل کے اندھے نہ ہوں، حالات کو محسوس کرنے والے ہوں۔ آج چونکہ ہم ایک ولی کے آستانے پر حاضر ہیں اور عرس کی تقریب ہے، تو اس سلسلے میں بھی ہمیں جاننا ضروری ہے کہ اولیاء کرام کی کامیاب زندگی کا راز کیا ہے۔ تو یہ ڈائریکٹ ہم سے بھی جڑا ہوا ایشو ہے اور ہم جس تقریب میں حاضر ہیں اس سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کامیاب وہ شخص ہے جس کا من صاف ہے۔ اور اب اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے عرض کروں کہ قرآن نہایت لوجیکل کتاب ہے، اس قدر لوجیکل کتاب ہے کہ ریسرچ کرنے والوں کا ماننا ہے کہ قرآن جتنی گہرائی کی باتیں کرتا ہے اتنی گہرائی کی باتیں کئی بار سائنس کی ریسرچ نہیں بتا پاتی۔ اور عجیب بات ہے کہ قرآن لمبی چوڑی باتیں چند جملوں میں سمیٹ دیتا ہے۔ اگر میں آپ کو موجودہ حالات کے تناظر میں ایک آیت کریمہ، اور میں گزارش بھی یہی کروں گا کہ قرآن پاک کا جب مطالعہ کریں تو اسی اینگل سے مطالعہ کریں کہ قرآن پاک سے ہم اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ اور میں اس بارے میں یہ یقین دہانی کروا سکتا ہوں، اگر سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کا ایک کمال یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اور آپ بغیر کسی سلیکشن کے اور بغیر کسی ریگولر اسٹرگل کے ڈائریکٹ قرآن پاک کھول لیجئے، یہ مت دیکھیے کون سا پارہ کھل رہا ہے، کون سی صورت کھل رہی ہے، مجھے کیا تلاش کرنا ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال ہے، آپ کو اس کا جواب چاہیے۔ آپ کے سامنے جو بھی آیت آ جائے، جہاں سے آپ کا جی چاہے پڑھنا شروع کر دیجئے، تھوڑی چند آیتوں کی آپ تلاوت کیجئے، میں یقین سے کہتا ہوں اللہ کا کلام آپ کے سوال کا جواب دے دے گا۔ بڑی عجیب کتاب ہے۔ بے شک آپ کوئی بھی سوال تلاش کرتے ہیں تو سوال سے پہلے انڈیکس دیکھنا ہوتا ہے، سیاق و سباق دیکھنا ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ دیکھنا ہوتا ہے، سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے۔ آپ کو اگر کوئی لا کا سوال حل کرنا ہے تو آپ میتھمیٹک کی کوئی بک نہیں اٹھائیں گے۔ اگر جغرافیہ کا کوئی کویشچن آپ کے دماغ میں ہے تو آپ اس وقت گرامر کی بک نہیں اٹھائیں گے۔ جو سوال ہے اسی کے ریگارڈنگ جو بکس ہیں آپ انہی کی اسٹڈی کریں گے، انہی کا مطالعہ کریں گے۔ لیکن قرآن اتنی عجیب کتاب ہے، دنیا کے نقشے پر واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ بے شک کوئی اخبار، کوئی میگزین، بکس تو دور کی بات ہے، کوئی اخبار اور کوئی میگزین اور اپنی پوری زندگی میں اتنا نہیں پڑھا جاتا۔ ایک مثال سے سمجھیں
بڑے بڑے ورلڈ وائڈ اخبار، پوری زندگی میں ایک اخبار ہے جو 100 سال سے چھپ رہا ہے، 100 سال میں اس کو اتنا نہیں پڑھا گیا ہوگا جتنا 100 سال میں قرآن پڑھا گیا ہے۔ بڑی عجیب کتاب ہے۔ میں صرف جنرلی بات یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کوئی اخبار آل اوور ایک دن میں سب سے زیادہ نہیں پڑھا گیا ہوگا۔ جب سے اخبار چھپنا شروع ہوا ہے اس وقت سے لے کر بھلے 100 سال کا پیریڈ اسے گزر چکا ہو، آج تک اس اخبار کو آل اوور اتنا نہیں پڑھا گیا ہوگا جتنا اس دوران اللہ کے کلام کو پڑھا گیا۔ بے شک۔ اور کمال کی بات یہ ہے، انسان کی سائیکلوجی ہے کہ انسان کو جو چیز سمجھ میں نہیں آتی انسان اس کو پڑھتا نہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن سمجھ میں آتا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ ہر سینے میں قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ محفوظ ہے، اور کچھ نہ صحیح تو بسم اللہ تو یاد ہوگی۔ بے شک۔ نہ سمجھ میں آنے کے باوجود دلوں میں گھر کر جانے والی اکیلی کتاب ہے دنیا کے نقشے پر۔ بے شک بے شک۔ اور دوسری بڑی بات، اگر میں یہاں پر بیٹھ کر سپوز کیجئے کہ آپ کو اردو زبان سمجھ میں آتی ہے، میں فارسی میں کچھ بولنے لگوں، تھوڑی دیر بولوں، آپ اکتا جائیں گے، چلے جائیں گے۔ آپ کو ڈچ زبان سمجھ میں نہیں آتی، اس میں کوئی گفتگو کرے، آپ چلے جائیں گے۔ قرآن پاک کے بارے میں بھی کبھی غور کیا کہ ہم دن میں 48 مرتبہ کیوں ان سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں جن کا مطلب بھی ہم نہیں سمجھ پاتے؟ یہ آپ کا کمال نہیں، یہ اللہ کی کتاب کی کشش ہے جو دن میں 48 مرتبہ اپنی تلاوت کروا لیتی ہے۔ اور کیا کبھی احساس ہوا کہ کب تک ایک ہی سورہ فاتحہ پڑھتے رہیں گے؟ اگر ایک ہفتے میں 3 بار گھر میں کوئی ڈش بن جائے تو بندہ کہتا ہے کب تک ایک ہی کھانا کھاتا رہوں گا۔ اللہ کے کلام کا اعجاز دیکھیں، دن میں 48 مرتبہ تلاوت کی جاتی ہے سورہ فاتحہ کی۔ کبھی بھٹکے سے بھی خیال آتا ہے کہ کب تک ایک ہی سورت پڑھتا رہوں گا؟ یہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے۔ نہ سمجھ میں آنے کے باوجود سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، نہ سمجھ میں آنے کے باوجود سب سے زیادہ یاد کی جانے والی کتاب، یہ ریکارڈ تو قرآن کے سر ہے ہی کہ قرآن کی طرح کسی کتاب کو حفظ نہیں کیا جاتا۔ یہ ریکارڈ بھی قرآن پاک کے سر ہے کہ نہ سمجھ میں آنے کے باوجود قرآن پاک کو سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ سپوز کیجئے آپ کو سنسکرت سمجھ میں نہیں آتی، آپ سنسکرت یاد بھی نہیں کر پائیں گے۔ اگر ایگزام فائٹ کرنے کے لیے 2 پیج یاد کر لیں تو اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے، وہ یاد نہیں ہو پاتے۔ اور اگر 10 تاریخ تک یاد رکھنا ہے تو انسان بڑی محنت سے 10 تاریخ تک یاد رکھتا ہے، جیسے ہی 10 تاریخ گزری ایگزام ہوا اس کو بھول جاتا ہے۔ وہ جو سمجھ میں بات نہیں آتی یاد نہیں رہتی۔ اللہ کے کلام کا اعجاز دیکھیں، 3 سال کے بچے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بغیر سمجھے ہوئے یاد کی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ دلوں میں گھر کر جانے والی کتاب، جس کتاب کے کھلے اعجاز ہیں۔ ہمارے اخبار یہاں چھپتے ہیں، کئی لوگ ہو سکتا ہے پریس سے ریلیٹڈ ہوں۔ ہمارے اخبار جن پریسوں میں چھپتے ہیں، جن چھاپا خانوں میں چھپتے ہیں، ہماری کتابیں جہاں سے چھپتی ہیں، علماء تشریف فرمائیں، کتاب لکھی جاتی ہے، اس کی پروف ریڈنگ کی جاتی ہے، پھر ری پروف ریڈنگ کی جاتی ہے، ری چیکنگ ہوتی ہے۔ کئی بار کتابوں کو چیک کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب کتاب پرنٹ ہو کے آتی ہے تو کچھ نہ کچھ غلطیاں رہ جاتی ہیں، اور انسان کہتا ہے دیکھو یہاں پر یہ غلطی رہ گئی۔ مجھے تجربے کی بات بتلائیں، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں ادھر ادھر رکھے ہوئے قرآن پاک دیکھے اور ان میں کوئی ایک زیر زبر بھی آپ کو غلط نظر آیا ہو؟ اگر یہ کتاب کہیں آسمانوں سے چھپ کر پارسل بنا کر کے یہاں بھیجی جاتی اور پھر اس میں غلطیاں نہ ہوتی تو کوئی تعجب کی بات نہ تھی، لیکن جن پریسوں میں ہمارے اخبار، ہماری کتابیں چھپتی ہیں اور ہزاروں ہزار غلطیاں ہوتی ہیں، انہی چھاپا خانوں میں اللہ کا کلام چھپتا اور ایک غلطی نظر نہیں آتی۔ بے شک۔ قرآن پاک میں اللہ نے کیا انٹروڈکشن پیش فرمایا؟ انا نحن نزلنا الذکر، لوگو اس ذکر کو، نصیحت والی کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کے نگہبان ہیں۔ حفاظت سیکنڈ درجے میں ہے۔ لوگوں سب سے پہلے تو یہ سمجھو کہ اللہ نے اس کتاب کو نصیحت بنا کے بھیجا ہے۔ بے شک۔ اور اتنی عجیب کتاب، میری گفتگو ذرا ڈائیورٹ ہو جا رہی ہے لیکن بہت ضروری چیز ہے۔ قرآن پاک کی عظمت ہمارے دلوں میں جانشین ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم بہت دور چلے گئے اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اب ہمارے لیے نہ کوئی تعویذ شافی ہے، نہ ہماری دعائیں مقبول ہیں۔
حدیث پاک کے مطابق ایسی دعائیں زنانہ اور مردود دعائیں ہوا کرتی ہیں جن دعاؤں کے پیچھے محنتیں نہیں ہوا کرتی. ہمارا مریض تڑپ رہا ہے، ہم دوا کا انتظام کیے بغیر ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں ٹھٹھا کے درجے میں ہے. یہ اللہ کا کلام ہمارا انتظار کرتا رہے، ہم مسلسل اس کی نافرمانی کریں اور پھر چاہیں کہ ہمارے مسائل کا سولوشن نکل آئے، تو معاف کیجئے گا، یہ خیال وہ ہے جس کی زمینی حقیقت آپ کبھی نہیں دیکھ پائیں گے. عجیب ترین کتاب ہے، نہ سمجھ میں آنے کے باوجود سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، نہ سمجھ میں آنے کے باوجود سب سے زیادہ یاد کی جانے والی کتاب، دنیا کے نقشے پہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ یاد کی جانے والی کتاب. حال یہ ہے کہ دنیا کے ہر چھٹے انسان کے دل میں اپنا گھر بنا دینے والی کتاب. بے شک بے شک. اور قرآن پاک کے بڑے متضاد پہلو ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے بڑا آسان کیا ہے، کوئی یاد کرنے والا تو ہو. بہت آسان کتاب ہے. اور سیم ٹائم اللہ کا ارشاد ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر بھی نازل فرماتے تو پہاڑ بھی اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. اللہ. مشکل اتنی کہ پہاڑ برداشت نہ کر سکیں، اور آسان اتنی کہ 3 سال کا بچہ بھی یاد کرنا شروع کر دیتا ہے. جب اللہ کے رسول پر وحی کا نزول شروع ہوتا تو سیرت کی کتابوں میں آپ کی بایوگرافی میں یہ بات ملتی ہے کہ سخت سردی کے موسم میں بھی اللہ کے رسول کی پیشانی پر پسینے کے آثار نمودار ہو جاتے. اس قدر اللہ کے کلام کا جلال ہوا کرتا. ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ وحی کا نزول شروع ہو گیا، اللہ کے رسول کا گھٹنا میرے گھٹنے کے اوپر تھا یوں. وہ فرماتے ہیں جب نزول وحی شروع ہوا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے گھٹنے پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو. اس قدر اللہ کے کلام کا جلال ہوتا تھا. احادیث کی کتابوں میں صراحت ملتی ہے کہ جب اللہ کے رسول پر وحی نازل ہونے لگتی اور آپ اگر اونٹ پہ سوار ہوتے تو اونٹ بوجھ کی وجہ سے آدھا بیٹھ جاتا تھا، نیم نشست کی پوزیشن میں ہو جاتا تھا. یہ اللہ کے کلام کا جلال ہے اور یہ اللہ کے کلام کا دشوار گزار پہلو ہے. اور حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا، اور یہ قرآن پاک کا خاص اعجاز ہے، اللہ کا کلام بے مہار اونٹ سے بھی زیادہ جلدی رخصت ہوتا ہے. بیش. ہم میں سے بہت سارے لوگ بچپن میں کبھی سورہ یاسین یاد کر لیتے ہیں، سورہ رحمان یاد کر لیتے ہیں، 10 20 50 سورتیں یاد کر لیتے ہیں، لیکن پھر اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ان سورتوں کو ریپیٹ نہیں کر پاتے، ان کو دوہرا نہیں پاتے. رزلٹ یہ رہتا ہے کہ جب وہ 2 4 5 مہینہ سال بھر کے بعد میں پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو جو صورتیں یاد تھیں وہ فراموش ہو چکی ہوتی ہیں. کیوں؟ ریزن یہی ہے، اللہ کا کلام بے مہار اونٹ سے بھی زیادہ جلدی رخصت ہوتا ہے. اور بنیادی ریزن کیا ہے؟ بنیادی ریزن یہ ہے کہ اللہ کا کلام انہی لوگوں کے سینوں میں محفوظ رہتا ہے جو اللہ کے کلام کے محتاج بن کے رہتے ہیں. جو تکیہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، جو لوگ اللہ کے کلام سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اللہ کا کلام ان کے سینوں میں محفوظ نہیں رہتا. اگر آپ قرآن پاک کے محتاج بن کے رہیں، اتنا نوازتا ہے کہ بندہ سمیٹ نہیں پاتا. اور آپ اگر تکیہ لگا کے شاہانہ انداز سے بیٹھ گئے، اللہ کا کلام بڑی غیرت والا ہے، آپ کے سینے میں محفوظ نہیں رہے گا. دشواری کا حال یہ ہے، مثال کے طور پر مان لیجئے کہ ہمارے امام صاحب حافظ ہیں. امام صاحب نے حافظ ہونے کے بعد ریگولر 11 محرابیں سنا دیں، 11 بار تراویح سنا چکے. 12ویں مرتبہ امام صاحب کو خیال آئے کہ یار 11 محرابیں سنا چکا ہوں، اب مجھے سال بھر قرآن پاک کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. 11 محرابیں ایک نشست میں کھڑا ہو کے سنا چکا ہوں، تو اب بار بار ہر سال کیوں ریپیٹ کروں. 11 محرابیں سنانے والا حافظ قرآن، 3 4 5 سال کی محنت سے قرآن پاک کو حفظ کرنے والا حافظ قرآن، اگر 1 سال قرآن پاک پر توجہ نہ دے، مجال نہیں کہ 12ویں محراب وہ سنا سکے. اور صرف 11 سال پر ڈیپینڈ نہیں، اگر کوئی 55 سال کا بوڑھا بھی ہو، 55 سال تک اس نے محرابیں سنائی ہیں، 56ویں سال یہ خیال آ جائے کہ میں اس سال قرآن پاک ریپیٹ نہیں کرتا، قرآن پاک دہراتا نہیں، 56ویں تراویح نہیں سنا پائے گا. مشکل اتنا
کہ 56 محرابیں کھڑے ہو کے سنانے کے باوجود بھی اگر بندہ اپنے آپ کو بے نیاز کر لے تو سینوں میں محفوظ نہ رہے. اور آسان اتنا کہ کبھی کبھار آپ لوگوں کو شاید اس بات کا تجربہ ہوا ہو. امام صاحب، علماء تشریف فرمائیں، امام صاحب جس سورت کی نماز میں زیادہ تلاوت کرتے ہیں، جو 5 وقتہ نمازی ہیں، کبھی کبھار بغیر یاد کیے ہوئے انہیں وہ سورت یاد ہو جاتی ہے، اور اتنی آسانی سے یاد ہو جاتی ہے کبھی مقتدی کو خود خبر نہیں ہوتی کہ مجھے یہ سورت یاد ہو گئی. عجیب کتاب ہے، آسان اتنی کہ کبھی کبھار بغیر یاد کیے ہوئے یاد ہو جائے، اور مشکل اتنی کہ 55 سال کی تراویح کے بعد بھی اگر آپ کے دل میں استغنا پیدا ہو جائے تو اللہ کا کلام آپ سے زیادہ بے نیاز ہے. بڑے متضاد پہلو ہیں اللہ کے کلام کے. اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے اس کی متضاد صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور یہ بات بہت اہم ہے، آج کے دور میں بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا نے ہر بندر کے ہاتھ میں ڈگڈگی دے دی، جو جہاں چاہے بجاتا پھرے، کوئی پہرا نہیں رہ گیا ہے، دنیا سے امان سا اٹھ گیا ہے، جس کے ہاتھ میں جو چیز چاہے بولے. کل پاگلوں کو کوئی اسٹیج نہیں ملتا تھا، کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا تھا، آج ہر پاگل کے ہاتھ میں کھلونا بھی ہے اور ہر پاگل کے ہاتھ میں کوئی پلیٹ فارم بھی ہے. ایسے ماحول میں جب فتنے گھر گھر دستک دے رہے ہوں، اس ماحول میں قرآن پاک کی آیت کو بہت اسپیشلی ہمیں اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے بطور عبرت سننے کی ضرورت ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. قرآن پڑھ کے بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، قرآن پڑھ کے بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں. ایک ہی کتاب کے دو اپوزٹ پہلو. سیم ٹائم اسی کتاب کی تلاوت ہے، مقدر گمراہی جہنم، اور سیم ٹائم اسی کتاب کی تلاوت ہے اور مقدر ہدایت ہے اور جنت. ریزن کیا ہے؟ کون گمراہ ہوتا ہے، کون ہدایت پاتا ہے؟ ہر سوال کا جواب قرآن پاک خود ارشاد فرماتا ہے. ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین. ہدایت کسے ملے گی؟ ہدایت انہیں ملے گی جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے. گمراہ کون ہوں گے؟ وما یضل بہ الا الفاسقین. گمراہ وہ ہوں گے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں. ایک سادہ سا کانسیپٹ ہے. ہمیں کبھی کبھار لگتا ہوگا کہ صاحب سچ بولنے سے کیا ہوگا، فلاں نیکی کرنے سے کیا ہوگا، چھوٹے سے گناہ سے بچنے سے کیا ہوگا. میاں کبھی کبھار یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں قرآن پاک سے ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور کبھی چھوٹے چھوٹے یہی گناہ آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں. اور اس کو ایک واضح مثال سے سمجھیں. ماضی قریب میں ہمارے ہندوستان میں کانپور کی سرزمین پر ایک فرقہ پیدا ہوا تھا. اہل سنت کے مقابلے میں بہت سارے فرقے پیدا ہوتے رہے، مرتے رہے. ہر فرقہ اپنے 100 سال 200 سال 50 سال کی عمر لے کے پیدا ہوتا ہے، کھلبلیاں مچاتا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے آغوش میں چلا جاتا ہے. اہل سنت الحمدللہ ہمیشہ سے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے. ہر فرقے کی سبحان اللہ سبحان اللہ. علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے. علم کلام کی کتابوں میں ایک سے ایک پاگل فرقوں کا تذکرہ ملتا ہے. ایک فرقہ گزرا لادریہ، جس کا اپنا ماننا تھا کہ ہم خود بھی ہیں، ہم یہ بھی نہیں جانتے. انہیں کچھ نہیں پتا، یہ ہے پتہ نہیں، آپ خود ہیں پتہ نہیں. ایسے ایسے پاگل لوگ بھی اس دنیا میں پیدا ہوئے. لیکن کانپور کی سرزمین پر جو فرقہ پیدا ہوا، اس کا نظریہ یہ تھا کہ جتنے بھی انبیاء کرام میں معاذ اللہ سب گناہ گار تھے. اور دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی، آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت نے انہیں جنت سے نکالا. ابلیس نے نافرمانی کی، آدم نے بھی نافرمانی کی، دونوں کو سزائیں بھی سیم دی گئیں. مجھے بتلائے کہ آپ یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ آدم نے اللہ کی نافرمانی کی تھی؟ وہ فرقہ کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 بار جھوٹ بولا. اس کی تفصیل علماء کرام جانتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے. حدیث کا مطلب کچھ اور ہے، اس فرقے نے کچھ اور پیش کیا. قرآن پاک میں بھی اشارتاً ان باتوں کا ذکر ہے. وہ فرقہ کہتا ہے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے بدنگاہی کی، جزا کے طور پر انہیں جیل میں ڈالا گیا. کیا آپ مانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام گناہ گار تھے؟ وہ فرقہ کہتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے سزا کے طور پر انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا. کیا آپ مانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام گناہ گار تھے؟ اس فرقے نے اپنی تمام باتوں کی بنیاد قرآن پر رکھی ہے. پتہ چلا قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی بہت ہوتے ہیں. بے شک بے شک. آج کا ماڈرن دور ہے، ہمارا ملک بھی چونکہ بڑی تیزی کے ساتھ ماڈرنزم کی طرف بڑھ رہا ہے،
پچھلے دنوں SC کا فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا. اس فیصلے میں ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ اگر کوئی مرد کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے، قانونی طور پر یہ جرم نہیں ہے. اور اس موقع پر کچھ ظالموں نے قرآن پاک کی ایک آیت سے استدلال کرنے کی ناپاک کوشش کی اور کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. مجھے بتلائے کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے؟ اگر مرد کی مرد سے شادی جائز ہو اور یہ آیت پیش کر دی جائے اور کہہ دیا جائے کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، تو اس بات شادی تک کیا محدود ہے؟ کوئی شرابی شراب پینے سے پہلے اس آیت کی تلاوت کر دے اور کہہ دے کہ اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں. ہر پاپی آدمی پاپ کرنے سے پہلے یہ کہتا رہے کہ اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں. مجھے بتلائے کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے. پتہ چلا قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی بہت ہوتے ہیں. تو عجیب کتاب ہے. خود کہتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، ہدایت بھی پاتے ہیں. اور نکتہ آفرینی کا تقاضا یہ ہے کہ یضل بہ کثیرا، قرآن پڑھ کے بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. یہ بات پہلے کہی گئی ہے. قرآن پڑھ کے بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں، یہ بات سیکنڈ درجے میں کہی گئی ہے. تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہے، قرآن پڑھ کے ہدایت پانے والوں کی تعداد کم ہے. ماضی قریب میں ایک شخص نے ہندوستان کے سرزمین پر بڑی فتنہ انگیزی کی تھی پیس ٹی وی کے تھرو. دھڑلے سے قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کرتا تھا اور ہمارے نوجوان لوگ جنہیں مذہب کے بارے میں بہت زیادہ شدھ بدھ نہیں ہے، صرف انگلش لینگویج کی بنیاد پر متاثر ہو کر کے اس کی باتوں کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے. اور جب چیکنگ کی جاتی تو پتہ چلتا کہ جن آیتوں کا وہ حوالہ دے رہا ہے ان آیتوں کا وہ مطلب ہے ہی نہیں جو بیان کر رہا ہے. پتہ چلا کہ قرآن پڑھ کے لوگ بہت گمراہ ہوتے ہیں. یہ سچ ہے یا نہیں؟ تو ایک کتاب آسان بھی ہے، مشکل بھی. ایک کتاب پڑھ کے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں، گمراہ بھی ہوتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ عام کی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ چھاپی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ یاد کی جانے والی کتاب، یہ میں نے ظاہری اعجاز بتلائے قرآن پاک کے. مجھے بتلائیں جو قرآن پاک اتنا باکمال ہو، المیہ ہے ہم مسلمانوں کا کہ آج اس کو صحیح طور پر دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے. اگر ہم نے قرآن پاک کو صحیح طور پر پیش کیا ہوتا تو آج کی تاریخ میں بھارت کے مسلمان جس طرح سے کنٹروورسی کا شکار ہیں اور جس طرح سے پریشانیوں کا شکار ہیں شاید نہ ہوتے. المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پڑوسیوں کو ہولی دیوالی کی شبھ کامنائیں تو پیش کیں، لیکن ان کے سامنے کبھی یہ نہیں پیش کیا کہ پیغمبر کی بایوگرافی کیا ہے، قرآن پاک کی تعلیمات کیا ہیں. ہم اپنے آپ میں اتنے زیادہ سیکولر مائنڈ رہے کہ ہم نے قرآن پاک کو غیروں کے سامنے نہیں پیش کیا. رزلٹ یہ ہے کہ جن ذہنوں میں ہم نے قرآن نہیں پہنچایا آج ان ذہنوں میں ہمارے خلاف نفرتیں بھری ہوئی ہیں. اور سچ یہ ہے کہ اگر اللہ کے کلام کو ہم ان کے ذہنوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے تو آج وہ طبقہ ہمارے خلاف نہ ہوتا اور آج جتنی نفرتیں ہمارے تعلق سے ان کے ذہنوں میں پائی جاتی ہیں وہ نفرتیں نہ پائی جاتی. یعنی ہندوستان کے مسلمان آج کی تاریخ میں جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ مسلمانوں کے تبلیغی جذبات کے سرد ہونے کا نتیجہ ہے. افسوس اس بات کا ہے ہم جس باس کے انڈر میں جاب کرتے ہیں سر سر کہتے ہوئے ہماری زبان خشک ہو جاتی ہے، لیکن کبھی اپنے سر کو قرآن پاک کے دول بول بتائیں 10 سال کی جاب میں بھی ہمیں یاد نہیں آتے. یہ فیکٹ ہے یا نہیں؟ اور سچ یہ ہے مسلمانوں ہمیں اسلام کی دولت وراثت میں ملی ہے، اس لیے ہمیں احساس نہیں کہ سونا کتنا قیمتی ہے. جن لوگوں نے در در اپنے سر پٹکے ہیں ان کے دل کتنے بے چین ہیں وہی جانتے ہیں. جب بھی ہم ان کے سامنے قرآن و سنت کی تعلیمات پیش کریں گے وہ نبی کے قدموں میں ڈھیر ہونے کے علاوہ اپنے لیے کوئی جگہ نہیں پا سکتے. المیہ یہ ہے کہ ہم پیش تو کریں کہ ہمارے پیغمبر تھے کیسے، لیکن ہم نے اپنے دلوں میں خاموش ڈر بٹھا لیا ہے کہ اگر ہم نے کہیں قرآن کی بات کر دی، اسلام کی بات کر دی تو جانے کیا ہو جائے گا. میاں کچھ نہیں ہوگا، عمر کی طرح ہاتھوں سے تلواریں گر جائیں گی، وہ آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گے. بے شک بے شک. اگر قرآن پاک کی آیت عمر کا دل بدل سکتی ہیں تو قرآن تو وہی ہے جو عمر کے سامنے تھا اور اسی رب کا کلام ہے جس رب کا کلام اس زمانے میں تھا. فرق کس چیز کا ہے؟ فرق اس چیز کا ہے کہ کوئی عمر کے سامنے کلام پیش کرنے والا تو ہو.
یہ آج کے دور کی اہم ترین ضرورت ہے۔ تو جو قرآن ظاہری طور پر اس قدر مربوط ہو، اگر اس قرآن کو ہم صحیح طور پر دنیا کے سامنے پیش کر دیں تو قرآن سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ دنیا کو قرآن کے علاوہ کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ میں ایک آیت کریمہ یاد دلاؤں، بات بھلے دور چلی جا رہی ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 13 اور 14 ہے۔ علماء کرام سے گزارش ہے اور آپ سے بھی گزارش ہے، یاد رہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 13 اور 14 کا مطالعہ کرنا۔ ایسا لگتا ہے جیسے قرآن پاک نے ہمارے زمانے کا نقشہ کھینچا ہے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا۔ قرآن کہتا ہے اپنے ہر زمانے کے کفار نے اپنے زمانے کے رسولوں سے ایک کامن بات کہی، دو کامن باتیں کہیں، لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، دو کامن باتیں۔ فرسٹ بات یہ ہے، اے رسولو یا تو تم ہمارے دیش سے نکل جاؤ یا پھر گھر واپسی کرو۔ مجھے بتلائیں کیا ہندوستان کے حالات ٹھیک ایسے ہی نہیں؟ قرآن نے کتنی بڑی بات کہی ہے۔ یہ صرف ایک زمانے کے رسول کی سچویشن نہیں، ہر زمانے کے رسول سے ہر زمانے کے اہل کفر نے دو کامن باتیں کہیں۔ کامن باتیں یہ ہیں، یا تو یہ دیش ہمارا ہے، من ارضنا، یہاں پر اضافت ہے، ہمارا دیش ہے، ہماری زمین ہے، ہم اس کے مالک ہیں، تمہارا یہاں کچھ نہیں بنتا۔ بتلائیے کیا ٹھیک ایسا نہیں لگ رہا ہے جیسے قرآن پاک ہمارے زمانے کی عکاسی کر رہا ہے؟ من ارضنا، یا تو ہمارے دیش سے نکل جاؤ، او لتعودن فی ملتنا، یا پھر ہمارا ہی دھرم اپنا لو، دھرم پریورتن کر لو، گھر واپسی کر لو۔ سچویشن ہے یا نہیں؟ جس قرآن نے پرابلم بیان کیا ہے اسی قرآن نے آگے اس پرابلم کا سولوشن بھی بیان کیا ہے۔ ہمیں سولوشن کی طرف آنا ہوگا۔ سولوشن میں آپ کے سامنے نہیں پیش کروں گا، دعوت دیتا ہوں کہ قرآن پاک سے آپ سولوشن تلاش کریں۔ قرآن نے سولوشن 4 طریقے سے پیش کیا ہے اور عجیب کتاب ہے، صرف ایک پوزیشن نہیں۔ آپ کا کوئی بھی پرابلم، ایک بہت بڑا سوال ہے ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ آپ کے ذہن میں ایک سوال ہے، آپ اس سوال کا جواب قرآن پاک سے تلاش کریں۔ قرآن بتلائے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی تربیت کیسے کی تھی۔ قرآن کہے گا کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کس طرح سے نصیحتیں کرتے تھے۔ قرآن بتلائے گا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان کو کیا کیا نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی تھیں۔ ہم ذرا قرآن کے قریب آئیں تو صحیح۔ اور عجیب بات یہ ہے، کبھی کبھار اولاد کی تربیت پر لکھی جانے والی لمبی چوڑی کتابیں فیل ہو جاتی ہیں، قرآن 2 جملوں میں پوری تربیت کا نچوڑ پیش کر کے رکھ دیتا ہے۔ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، فیض اٹھا لیتے ہیں، اور محروم القسمت لوگ ہاتھ پھیر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو تبرک کی کتاب تو سمجھا ہے، لیکن اس کتاب کو ہدایت کی کتاب نہ سمجھا، اور نہ اس کے ذریعے سے پریکٹیکلی طور پر ہمیں ہدایت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ تلخ سچائی ہے، ہم نے ابھی ہدایت کا مطلب ہی نہیں سمجھا ہے۔ ہدایت کوئی معمولی چیز نہیں۔ دن میں 48 مرتبہ ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑی دعا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار صراط مستقیم کی ہدایت پر گامزن رکھنا۔ المیہ یہ ہے کہ ہم بھلا چکے ہیں کہ ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، راہ مستقیم کیا ہے، اور بھٹکے ہوئے راستے کیا ہیں۔ ہم بھول چکے ہیں عزت کا معیار کیا ہے، ذلت کا معیار کیا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے آج ہم بڑے دھوم دھڑام سے غوث پاک کی نیاز بھی کرتے ہیں، غریب نواز کی چھٹی بھی مناتے ہیں، اولیاء کرام کے جلوس بھی نکالتے ہیں، اور بھی سب کچھ کرتے ہیں، اس امید پر کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے ولیوں کا فیض ملتا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ مجھے معافی کے ساتھ بتلائیں، آپ کو زندگی بھر میں اس اللہ کے ولی کا کیا فیض ملا؟ میں بھی اہل سنت ہوں، میں بھی اولیاء کرام کے فیض کا قائل ہوں، لیکن میرے دوستو ہمارے پاس ابھی وہ برتن ہی نہیں کہ اللہ والوں سے استفاضہ کر سکتے۔ ہم نے ابھی سمجھا ہی نہیں کہ فیض لینے کا مطلب کیا ہے، اور فیض باریوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ معاف کیجئے گا اگر آپ اجمیر شریف حاضر ہو رہے ہیں اور راستے میں آپ کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں تو ایک فارملٹی پوری ہو رہی ہے، اور آپ غریب نواز کے سامنے وہ چہرہ لے کے جا رہے ہیں جو چہرہ غریب نواز کو مبغوض ہے۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ فیض کا مطلب کیا ہوتا ہے، استفاضہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور فیض باری کس چیز کا نام ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ ہدایت کس چیز کا نام ہے۔ تو قرآن پاک کے سامنے اپنے مسائل پیش کریں،
قرآن پاک سے سلوشن تلاش کریں. قرآن پاک آپ کے مسائل کی جو نبض پکڑا دے آپ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں, گرہ باندھ کے رکھیں. آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ قرآن نے 2 لفظوں میں جو بات کہہ دی ہے وہ دنیا کا نچوڑ ہے. 2 لفظوں میں, 3 لفظوں میں, ایک چھوٹی سی آیت کریمہ میں قرآن پاک نچوڑ لا کر کے اس طرح سے سامنے رکھ دیتا ہے کہ اب اس سے بہتر کوئی اس کا نچوڑ نہیں ہو سکتا. تو بات ضمن دور چلی گئی. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے. قرآن سے قریب آئیں, یہ ہماری ہی کتاب ہے. اقبال کو قرآن کا شاعر کہا جاتا ہے, اس پر بہت سارے علماء نے تنقید کی ہے, تاہم یہ ایک نکتہ ہے. اقبال کے والد نے اقبال کو بچپن میں نصیحت کی تھی. اقبال اتنے بڑے کیوں بنے اور قرآنی شاعر کیوں بنے؟ تو اس کا ریزن یہ بتلایا جاتا ہے کہ ان کے والد نے انہیں نصیحت کی بچپن میں, اور بڑا اہم نکتہ بتلایا, اور واقعتاً یہ نصیحت بڑی انمول ہے. اقبال کے والد نے کہا, توجہ سے سنیں, اقبال بننے کا راز. اقبال کے والد نے اقبال سے بچپن میں کہا, بیٹا جب بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا تو اس طرح سے تلاوت کرنا جیسے یہ کلام صرف تمہارے لیے نازل ہوا ہے اور تم اللہ سے بات کر رہے ہو. یہ ہے اقبال بننے کا راز. جب بھی ہم اللہ کے کلام کی اس اینگل سے تلاوت کریں گے کہ اللہ کا کلام ہم سے کچھ کہہ رہا ہے, میں سمجھتا ہوں ہم ہکا بکا رہ جائیں گے کہ اللہ کا کلام ہم سے کس کس لہجے میں باتیں کر رہا ہے. کوئی پہلو ہمارا نہیں چھوڑتا, ہماری زندگی کا کوئی مسئلہ نہیں چھوڑتا جس کو قرآن حل نہ کرتا ہو. المیہ یہ ہے, ہمارا اسٹائل ایسا ہی ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں صاحب بات ان سے کر رہے ہیں اور ہمارا چہرہ ادھر ہے, توجہ ادھر ہے, ہاتھ میں کچھ ہے, آنکھیں کدھر ہیں. جس طرح سے ہم لاپرواہی کے ساتھ بات ان سے ہو رہی ہے, ہاتھوں میں کچھ کھلونا ہے, چہرہ کدھر ہے, آنکھیں کدھر ہیں, یہ جو ایک عجیب سچویشن لاپرواہی کی ہوا کرتی ہے, سیم یہی سلوک ہمارا اللہ کے کلام کے ساتھ ہے. تلاوت کرتے ہیں, دل و دماغ کہیں ہے, تلاوت کرتے ہیں, عربی سمجھ میں نہیں آتی, تلاوت کر رہے ہیں, جلد بازی میں کر رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں لیکن کوئی نہ مفہوم ہے, نہ کوئی مطلب ہے, نہ کوئی مقصد ہے, نہ یہ عظمت ہے کہ میں گناہگار اس لائق کہاں کہ اللہ کا کلام میرے گناہگار ہاتھوں میں ہو. اگر یہی تصور پیدا ہو جائے کہ کہاں میں گناہگار اور کہاں اللہ کا کلام, تو یہی عظمت وہ ہے جو قرآن پاک کے لیے دلوں کا نقشہ بدلنے کے لیے کافی ہو. اللہ کے رسول کی ایک سنت سنیں قرآن پاک کی تلاوت کی. جب بھی آپ آیت تلاوت کرتے, کہیں آیت رحمت آتی تو خوشی سے جھوم جاتے, اور کہیں آیت غضب آتی تو رونے لگتے. اگر کہیں سوال کیا ہوتا قرآن پاک میں تو اس کا جواب دیتے. یہ اللہ کے رسول کا مزاج تھا. جہنم کا تذکرہ آتا, اللہ کے رسول تھر تھرانے لگتے اور اشک بار ہو جاتے. یہ اللہ کے رسول کی عادت کریمہ تھی. آیت کریمہ ہے, الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا اللہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ نہیں؟ جب بھی اللہ کے رسول اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے سر جھکا کے عرض کرتے, بلا ورب العالمین, میرے رب کیوں نہیں, تو ہی تو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے. قرآن پاک کو جب بھی تلاوت کریں ڈوب کر کے تلاوت کریں, اس سے کچھ لینے کی نیت سے تلاوت کریں, اپنی زندگی بدلنے کی نیت سے تلاوت کریں, اور یہ سمجھ کے تلاوت کریں کہ قرآن نے جو کہہ دیا ہے وہ لوہے کی لکیر ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیں. سپوز کیجئے آپ کپڑے کی دکان کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پڑوس میں ایک میاں جی ہیں جو 10 سال سے 20 سال سے کپڑے کی دکان کر رہے ہیں. آپ نئی شاپ ڈالنا چاہتے ہیں, وہ پہلے سے اس میدان میں ہیں. آپ ان سے مشورہ لیں گے, اگر سمجھدار ہیں تو ان کی باتیں پوائنٹ آؤٹ کریں گے, لکھیں گے, اور بڑی سمجھداری کے توجہ کے ساتھ ان کی بات سنیں گے. کیوں سنیں گے؟ کہ میں نیا ہوں اس فیلڈ میں اور یہ 10 سال کے تجربہ کار ہیں. میرے دوستو, اگر 10 سال کے تجربہ کار کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں تو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے رب کے کلام کو بھی ہم اتنی توجہ نہیں دے سکتے؟ کیا رب کے کلام کو اتنی بھی توجہ نہیں دے سکتے جتنے 10 سال کے تجربہ کار آدمی کو دیتے ہیں؟ المیہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے کلام کو پر توجہ مرکوز نہیں کرتے تو اللہ کے کلام سے جس طرح سے ہمیں فیضیاب ہونا چاہیے تھا نہیں ہو پاتے. اور سچ بھی ہے کہ نہیں ہو پا رہے ہیں, اور اس میں ہم ہوئے, تم ہوئے کہ میر ہوئے, سب انہی زلفوں کے اسیر ہوئے. میں عوام کی تخصیص نہیں کرتا. رونا تو اس بات کا یہ ہے کہ ہماری برادری بھی اس فیضان سے محروم ہے.
ہم نے بھی ابھی قرآن پاک سے فیض حاصل کرنا نہیں سیکھا ہے، میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے گزارش کرتا ہوں، بالخصوص جب آپ بستر پر لیٹنے والے ہوں، بھلے ایک آیت صحیح، توجہ کے ساتھ یہ سمجھ کے کہ آج کے دن کا سب سے فائنل میسج یہ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ ہے، کوئی بھی آیت اٹھا لیں، میں نہیں کہتا سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ یاسین، سورہ ملک، جو آپ کے جی میں آئے کوئی بھی آیت کہیں سے بھی اٹھا لیں، یوں تلاوت کریں کہ دیکھوں میرے رب نے مجھے اس آیت میں میرے لیے کیا میسیج بھیجا ہے۔ میں سمجھتا ہوں قرآن پاک کی جو بھی آیت آپ اٹھائیں گے آپ کے دل پہ چوٹ کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ ذرا ہم اپنی ہیبٹ چینج تو کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے جو یہ سائیڈ کی گفتگو کی ہے ہم اس کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے، اور قرآن پاک کی عظمت کو اپنے دلوں میں جگہ دیں گے اور اس کا مطالعہ کریں گے۔ بے شک انشاءاللہ۔ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے مسائل کا حل ہو، یا یوں ہی چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ڈیموکریٹک سسٹم ایک ڈھانچہ پورا متزلزل ہے اور اب ہمارے یہاں الیکشن بھی ایک فارملٹی بن چکا ہے اور ظالمانہ اقتدار اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے، ویسے ہی ہمیں ہر بار کی طرح اس بار بھی فٹ بال بننا ہے۔ آپ کی مرضی ہماری مرضی، جو کرنا چاہے کریں، دنیا کا نظام تو ہم نہیں بدل سکتے، اپنے دل کی دنیا تو اللہ کے کلام کے ذریعے سے بدل سکتے ہیں۔ قرآن پاک، جس قرآن کی یہ تمام عظمتیں ہیں، اس قرآن پاک کو اب بہت شارٹ میں چند باتیں سن لیں، بہت لمبی چوڑی باتوں کا موقع نہیں۔ جس کلام پاک کا یہ مرتبہ ہے، اس کلام پاک نے دو لفظوں میں ہماری کامیابی اور ناکامی کا فلسفہ پیش کیا ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس کا من صاف ہے۔ اب چونکہ لاجیکل کتاب ہے، سوال پیدا ہوا کہ من کی صفائی کا طریقہ کیا ہے؟ کپڑے کی صفائی ہم جانتے ہیں، دوسری چیزوں کی صفائی کرنے کا ڈھنگ جانتے ہیں، من کی صفائی کیسے کریں؟ فوراً جواب، ذکر اسم ربہ، اپنے رب کو یاد رکھے بندہ۔ سادہ سا اسٹائل، من کی صفائی کا طریقہ ذکر الہی، اپنے رب کو یاد رکھے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، من کی صفائی کیسے ہوگی؟ ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ ہمیں یاد فرمائے گا، اور اللہ جس کو یاد فرما لے اس کا من میلا نہیں ہوتا۔ علماء نے یہاں پر بھی ایک لطیف نقطہ بیان کیا ہے۔ اللہ نے قوم بنی اسرائیل سے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی تھیں۔ اور امت محمد سے یہ نہیں کہا گیا ہے امت محمد میری نعمتوں کو یاد کرو، کس قدر غلامی پر ہم ناز کریں۔ اللہ نے ہم سے یہ نہیں کہا نعمتوں پر نعمتوں کو یاد کرو، ہم سے فرمایا گیا فاذکرونی، اے امت محمد تم تو مجھے یاد کرو۔ کیا مرتبہ بڑھایا اللہ رب العزت نے محمد عربی کے قدموں کے صدقے میں ہمارا، کہ ان سے کہا گیا اے بنی اسرائیل تم اس لائق ابھی نہیں ہو کہ ڈائریکٹ اللہ کو یاد کر سکو، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے معرفت کے درجے طے کرو۔ امت محمد کے لیے یہی شرف کافی ہے کہ غلامان محمد ہیں، اس شرف کے بعد وہ اس لائق ہو جاتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ چاہیں تو اپنے رب کو یاد کر سکتے ہیں۔ کتنا محروم القسمت ہے وہ انسان جو رب کو یاد کر سکتا ہے لیکن پھر بھی یاد نہیں کرتا۔ تو من کی صفائی کا بہترین طریقہ ذکر الہی۔ پھر سوال پیدا ہوا ذکر بھی ہزار طریقے کے، کون سا ذکر کریں؟ فصلا، فوراً جواب حاضر ہے، ذکر الہی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز کا پابند رہے۔ بے شک بے شک، بہترین طریقہ ہے نماز کا پابند۔ اور نماز سے مراد فرض نماز تو فرض ہے، اس میں تو کوئی چارہ کار نہیں۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ تلخ جملہ بولنا چاہوں گا، جو فرض نمازوں کا بھی پابند نہیں، اس میں اور عام جانداروں میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، اس کے علاوہ کہ وہ جنگل میں رہتے ہیں اور یہ انسانی آبادی میں رہتا ہے۔ نہ اس کے یہاں کوئی سسٹم ہے اور نہ اس کی زندگی کا کوئی ٹارگیٹ ہے، نہ اس کو دل کا سکون میسر ہے، اور نہ وہ اپنے آپ کو کبھی بھی اپنے رب کا وفادار بندہ شمار کر سکتا ہے، اور اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ معمولی چیز نہیں ہے نماز چھوڑنا۔ ہمیں لگتا ہوگا حدیث پاک میں فرمایا گیا جس نے ایک بار جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا گیا۔
اور جہنم کے دروازے پہ لکھے ہوئے نام کو مٹانا آسان نہیں ہوتا. یہ چکنی چیز ہے، اس پر آپ قلم چلا دیجئے، قلم چلانے کے بعد میں آپ اس کو دھل دیجئے، پھر بھی آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کسی نادان نے یہاں نادانی کی تھی. ہم اگر کہیں کوئی نام لکھ دیں، اس کو مٹا بھی دیں، مٹانے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ نشان باقی رہ جاتا ہے. جہنم کے دروازے پہ جس کا نام لکھ دیا جائے، قرآن پاک فرماتا ہے ان عذابھا کان غراما، جہنم جسے پکڑتا ہے تو بہت سختی سے پکڑتا ہے. آسان نہیں ہے جہنم کے دروازے سے اپنے نام کو مٹانا. اور اس کے لیے میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں، آپ نے کتنے مرنے والے لوگوں کو توبہ کرتے ہوئے دیکھا؟ بڑا آسان ہے میاں یہ اپنے آپ کو جھانسا دینا کہ موت سے پہلے توبہ کر لیں گے، مرنے سے پہلے نیک بن جائیں گے، حج کریں گے تو اچھے بن جائیں گے. مجھے بہت معذور رکھیے گا، آپ نے مرنے والے کو یہ تو کہتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ فلاں کو بلاؤ، فلاں کا چہرہ نہیں دیکھا، پیاس زیادہ لگ رہی ہے، گرمی بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، میری پراپرٹی یوں بانٹ دینا. لیکن مجھے معاف کریں گے، آپ نے کتنے اپنے گھر سے مرنے والوں کو توبہ کرتے ہوئے دیکھا؟ بدگمانی نہیں کرتے. اللہ سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، لیکن آسان نہیں. دن میں 52 مرتبہ ہمیں ندا دی جائے بندے نماز کی طرف آ، کامیابی کی طرف آ. اذان اور اقامت کے تھرو ہم سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، مسجد جا سکتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے گھر میں حاضر نہ ہوں تو کیا اللہ کی بارگاہ ہم سے ناراض نہیں ہوگی؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیں. آپ کسی کے دروازے پہ گئے، دروازے پہ جالیاں لگی ہوئی ہیں، گھر کا مالک گھر کے اندر موجود ہے، آپ دروازے پہ کھڑے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مالک گھر کے اندر موجود ہے، آپ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، وہ دروازہ نہیں کھولتا. آپ عزت دار ہیں تو کبھی بھی دوبارہ اس کے دروازے پہ نہیں جائیں گے. آپ کہیں گے اس نے میری انسلٹ کی، وہ گھر کے اندر موجود تھا، بیدار تھا، میری آواز سن رہا تھا، لیکن اس کے باوجود میں دروازے پہ کھڑا رہا، اس نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا، اس نے میری انسلٹ کر دی، میں اس کے دروازے پہ نہیں جاتا. یہ سچ ہے یا نہیں؟ آپ کی تو اتنی عزت ہے کہ آپ کسی کو آواز دیں اور آپ کی آواز نہ سنیں تو آپ انسلٹ فیل کریں. 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے بادشاہ کا منادی دن میں 52 مرتبہ آپ کو ندا دے، بندے نماز کی طرف آ، کامیابی کی طرف آ. آپ بہرے نہیں ہیں، کان ہیں، سن رہے ہیں، آپ اپنی عقل سے سمجھ رہے ہیں، اپنے پاؤں سے مسجد جا سکتے ہیں، پھر بھی نہیں جاتے اور چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے دھلے دھلائے جنتی بن جائیں. ایسا کبھی نہیں ہوتا. آپ کسی کے دروازے پہ جائیں، آپ کے لیے دروازہ نہ کھلے تو آپ کی انسلٹ ہو جائے، اور اللہ کے منادی کی آپ پوری زندگی انسلٹ کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ کی توہین کرتے رہے، اور چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کے گھر جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے. جنت اتنا سستا سودا نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے، اور جتنے سستے میں ہم نے اسٹیجوں سے جنت بانٹی ہے، جنت اتنی سستی ہے نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے جنت کو تمغوں کی طرح نہیں بانٹا ہے. قرآن پاک کہیں نہیں کہتا کہ لوگو تم سب کو جنت میں جانا ہے، سب کو جنت دیکھنا ہے، جنت تمہارے انتظار میں ہے. اسپیشلی جہنم کے بارے میں فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، اے لوگو جہنم انتظار میں ہے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اے لوگو تم سب کو جہنم دیکھنا ہے. علماء کرام اس کی توجیہ فرماتے ہیں، ادھر ہے جنت، ادھر ہے میدان محشر، بیچ میں ہے پل صراط. جس کو بھی جنت میں جانا ہے کہ تلوار سے زیادہ تیز راستہ کراس کر کے جانا ہے. نیچے جہنم دہک رہا ہے، یا تو تلوار سے زیادہ تیز راستہ کراس کر کے جنت میں پہنچ جائے، یا پھر کٹ مر کے جہنم میں گر جائے. یہ چھوٹی سی تلوار کی جتنی نہیں، ایک موٹی رسی ہے. تجربہ کرنے کے بعد، پریکٹس کرنے کے بعد بھی اگر آپ اس رسی پہ چلنا چاہیں تب بھی آپ لڑکھڑائیں گے. یہ باریک ہے، اس لیے تلوار سے زیادہ تیز راستہ ہے جنت کا. آپ کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے، ہمارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے. معاف کیجئے گا، بھلے دنیا آپ کو حاجی صاحب کہے، نمازی کہے، مولانا صاحب کہے، پرہیزگار کہے، ایماندار کہے، داڑھی والا کہے، دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکتی ہے. جس رب نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. بے شک بے شک. اگر آپ کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ تلوار سے زیادہ تیز راستہ کراس کر سکتے ہیں، آپ کی نیکیوں میں، پرہیزگاریوں میں اتنا دم ہے، تو
تو آپ کو مبارک ہو، اور اگر ذرہ برابر بھی اس بات کا اندیشہ ہے کہ پل صراط بڑی باریک چیز ہے، بڑا مشکل راستہ ہے، تو میاں پل صراط تو ٹلنے والا نہیں ہے، آپ کو ہی اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لیے پل صراط کی جگہ کوئی لمبا چوڑا راستہ بن جائے، وہاں تو پل صراط ہی ہے۔ اب ایک ہی آپشن ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو بدل ڈالیں۔ جنت کو ہم نے جتنا سستا سمجھ رکھا اتنا سستا نہیں۔ قرآن کہتا ہے لوگوں تم سب کو جہنم دیکھنا ہے۔ جہنم کو قرآن پاک نے بار بار پیش کیا ہے، جنت کو بار بار نہیں پیش کیا، بلکہ ایک جگہ تو اتنی بڑی بات کہی گئی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن فرماتا ہے کتنی گہری باتیں کر جاتا ہے اللہ کا کلام۔ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْ كَمَا قَالَ تَعَالَى۔ قرآن فرماتا ہے کان کھول کر سنیں اس بات کو۔ قرآن فرماتا ہے ہم نے بہت سارے جنات و انسان کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے۔ کس قدر نقطہ آفرین کتاب ہے، کس قدر راز کھول دینے والی کتاب ہے۔ کیا اب بھی کوئی غلط فہمی ہے؟ بہت معذرت کے ساتھ جتنا آسان ہم نے شفاعت کو سمجھ رکھا ہے، جتنا آسان وسیلوں کو سمجھ رکھا ہے، اور جتنی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ مرشد نیا پار لگا دیں گے، پہلے مرشد کی نیا پار لگنے دیجئے پھر اپنی فکر کیجئے گا۔ اگر ارادت اور بیعت کا یہی مطلب ہوتا اور شفاعت کا یہی مفہوم ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق کے گالوں میں گڑھے نہ پڑ چکے ہوتے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن میرا رب یہ کہے کہ سب کے سب جنتی ہیں صرف ایک بندہ جہنمی ہے تو عمر ابن خطاب سمجھے گا کہ وہ جہنمی میں ہوں۔ ہم کس خوش فہمی کی جنت میں ہیں؟ جنت اتنی سستی چیز نہیں جتنا ہم نے سمجھ رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے بار بار جہنم کا جتنے کھول کے تذکرہ کیا ہے۔ اور ایک بات اور، جب بھی جہنم کی بات ہوتی ہے تو ہمارے یہاں ایک شیطانی وسوسہ چور دروازے سے داخل ہوتا ہے، آتا ہوگا، سب کو خیال آتا ہوگا صاحب جنت جہنم ہے تو صحیح لیکن ہمیں جہنم میں تھوڑی جانا ہے، ہم تو حوض کوثر پہ کام چلا لیں گے، حضور کی شفاعت کے زمرے میں آ جائیں گے۔ اس لیے کہ شفاعت کی تشریح بھی تو ہم نے بڑی غلط کی ہے۔ ہم نے ارادت اور بیعت اور ولایت اور توسل کا مطلب ہی تو کچھ اور ہی بیان کر دیا ہے۔ تو ہم نے جو مطالب بیان کیے ہیں قرآن پاک کے مطالب کئی بار اس سے بالکل جدا ہوتے ہیں۔ اس سے کوئی انکار نہیں کہ شفاعت حق ہے، وسیلہ حق ہے، بیعت و ارادت حق ہے، اولیاء کرام کو اللہ نے جو پاور دیے ہیں وہ سب بھی حق ہیں۔ لیکن ایک بات سنیں، حضرت سیدنا جنید بغدادی ایک دن اپنے مریدوں سے کہنے لگے آج ہم ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور یہ چھوٹے موٹے پیر نہیں ہیں کسی ایک چھوٹے علاقے گلی کے اور سال میں 10 بار اپنے مریدوں کا دورہ کرنے والے پیر نہیں، یہ وہ پیر ہیں جو غوث اعظم کے پیروں کے پیر ہوتے ہیں۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے مریدوں سے کہنے لگے، اللہ والوں کی شان دیکھیں، کہنے لگے کہ آج ہم ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی پہلے جنت میں چلا گیا تو وہ کوشش کرے گا کہ دوسروں کو بھی جنت میں لے جا سکے۔ تو مریدوں نے اپنے مزاج کے مطابق جواب دیا حضور ہمارا تو تکیہ آپ پر ہے۔ تو جوش میں آگے اور کہنے لگے کیا جنت کو تم نے کوئی چھوٹا سا چبوترا سمجھ رکھا؟ جنت کے کنارے بھی کسی کو جگہ مل جائے تو یہ بڑی بات ہے۔ جنت اتنا سستا سودا نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ تو قرآن پاک نے انسان کی کامیابی کا جو بنیادی راز بیان کیا ہے وہ ہے دل کی صفائی۔ دل کی صفائی کا بہترین طریقہ ہے ذکر الہی۔ ذکر الہی کا بہترین طریقہ ہے نماز۔ نماز فرض تو فرض ہے، اس سے تو کوئی چھٹکارا نہیں۔ ایک نماز بھی چھوٹی، ایسا نہیں کہ صاحب غلطی سے آج آنکھ نہیں کھل پائی تھی اس لیے ایک فجر چھوٹ گئی، ایک فجر اللہ نہ کرے چھوٹ گئی ہے تو میاں فوراً ادا کر لیجئے۔ اگر اسی حالت میں کئی موت کا فرشتہ آ گیا تو کبھی کبھار یہ ایک نماز تو بڑی چیز ہے، معمولی سا کسی کا دل دکھانا بھی اتنا بڑا سبب بن جاتا ہے کہ بندہ مدت جہنم میں جلتا رہتا ہے۔ نمازیں چھوڑ کر
صرف اولیاء کرام کے توسل پر بھروسہ کر لینا نہ اسلام کا مزاج ہے، اور نہ اس طرح کے توسل سے ہمیں کوئی فیض حاصل ہوتا ہے، یہ تلخ سچائی ہے۔ تو ذکر الہی میں بھی نماز، اور نمازوں میں ایک خاص بات عرض کروں، فرض تو بہرحال فرض ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا تہجد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، کتنی بڑی بات اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ان کی عظمتوں پر قربان جائیں، فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ بنا حساب کتاب کے جنت میں جائے، اسے چاہیے کہ تہجد کی پابندی کرے۔ ایک بات عرض کروں، آپ 10 سال سے کسی کے یہاں نوکری کر رہے ہیں، آپ کو دکان میں کسی نے آپ کو ملازم رکھا ہے، اس کو آپ پر بھروسہ ہے، اس نے 10 سال تک آپ سے حساب نہیں لیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ میرا ملازم بڑا ایماندار ہے، آپ بھی اس خوش فہمی میں رہے کہ میرا مالک مجھ سے حساب نہیں لیتا، اس کو مجھ پر بہت بھروسہ ہے، میری ایمانداری پر بھروسہ ہے، مان لیا جائے آپ بڑے ایماندار ہیں بھی، لیکن ایک دن اچانک آپ کے مالک کا مزاج بگڑ جائے اور وہ آپ کی دکان میں آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے میاں 10 سال کا حساب دو، آپ ہوں گے بھلے ایماندار، آپ ایماندار ہیں اس میں کوئی شک نہیں، اسے بھی آپ کی ایمانداری پر بھروسہ ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن آپ نے بہت زیادہ حساب و کتاب مینٹین کر کے نہیں رکھا، اچانک 10 سال کے بعد میں آپ کا مالک آتا اور کہتا مجھے 10 سال کا بھی حساب چاہیے، اگر کوئی ایماندار سے ایماندار آدمی بھی ہو پسینہ چھوٹ جائے گا یا نہیں؟ 10 سال کا بغیر کسی مینٹلٹی کے اچانک حساب دینا پڑے ایماندار ہوتے ہوئے بھی، تب بھی انسان کو پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ قیامت کے دن آپ کو 10 سال کے دکان کا 10 گھنٹے کا اور 5 گھنٹے کا 10,000 اور 5,000 کا حساب نہیں دینا۔ قرآن فرماتا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، اور سورۃ الکہف میں ارشاد فرماتا ہے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، بندہ سر پٹک کے کہے گا بڑا عجیب نامہ اعمال ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات لکھ لی، بڑی سے بڑی بات لکھ لی، کوئی چھوڑا بھی نہیں اس نے۔ اور قرآن کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اے لوگو ہم نے ہر چیز کو لکھ کر کے کاؤنٹ کر کے رکھا ہوا ہے، صرف لکھا نہیں، أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، سب کچھ ریٹن میں ہے اور سب کچھ کاؤنٹیڈ ہے، سب کچھ کلیئر کٹ ہے، اور کلیئر بھی کتنا، جو فرشتے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں الگ، زمین پہ جہاں پر بیٹھ کے ہم سمجھتے ہیں نا زمین لولی لنگڑی گونگی بہری ہے، معذور رکھیے گا، ہم نے سمجھ رکھا ہے شراب خانے میں کون دیکھتا ہے، ہم نے سمجھ رکھا ہے رات کی تنہائیوں میں ہمیں فلم دیکھتے ہوئے کون پہچانتا ہے، میاں کوئی نہیں پہچانتا ہوگا، آپ کا بستر گواہی دے گا کہ پاپی رات بھر کیا کرتا تھا، آپ کے آس پاس کی دیواریں گواہی دیں گی کل میدان محشر میں کہ آپ کیا کرتے تھے۔ میدان محشر میں صرف نامہ اعمال نہیں ہوگا، نامہ اعمال بھی ہوگا، زمین کے جس حصے پر بیٹھ کر آپ نے کوئی اچھا یا برا کام کیا ہوگا وہ زمین کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی۔ اللہ رب العزت نے سورہ زلزال میں اس بات کو ارشاد فرمایا۔ یہ 2 گواہیاں ہوئیں، اور تیسری گواہی بڑی عجیب ہے اور بڑی خطرناک ہے۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ یاسین میں، اللہ ارشاد فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اللہ کہتا ہے قیامت کے دن ہم انسان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے۔ بہت بک بک ہو چکی، انسان اپنی اوقات سے اپنی بساط سے بہت زیادہ بڑھ کے بولتا ہے، بڑے بڑے بول بولتا ہے۔ حضرت سیدنا سید احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں میں آج تک یہ سمجھ نہیں پایا کہ انسان گھمنڈ کس چیز پہ کرتا ہے، پیدا ہوا تھا دوسروں کے ہاتھوں میں، مرا ہے تو سوکھی لکڑی کی طرح پکڑا ہوا ہے، اس کا ہے کیا جو یہ گھمنڈ کرتا تھا۔ اور قرآن نے کتنی سٹیک بات کہی، ہر بات کا سرا قرآن سے ملا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، انسان کو یہ تو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ پیدا کس پانی سے ہوا ہے، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ اور دوسری جگہ انسان کا پورا خمار اتارتے ہوئے قرآن کہتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اے انسان زمین پہ اکڑ کے مت چل، اکڑ کے چلنے سے زمین پھٹ نہیں جائے گی اور تو پہاڑ نہیں بن جائے گا۔ کیا انداز سکھاتا اللہ کا کلام۔
ولا تصعر خدک للناس، اے لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلایا کرو، لوگوں کے سامنے بڑے نہ بنا کرو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اے لوگوں اپنے آپ کو زیادہ پرہیزگار بنا کے مت پیش کیا کرو، اللہ خوب جانتا ہے کون کتنا صاف ستھرا ہے۔ بے شک بے شک۔ کس طرح سے قرآن پاک نے انسان کی مینٹلٹی سیٹ کی ہے، کس طرح سے قرآن پاک نے انسان کو انسانیت کا ایک دائرہ سکھایا ہے۔ میں نوجوانوں سے معذرت چاہتا ہوں، لمبے بال، دوڑتی ہوئی بائکیں، اپڈیٹ موبائل اور بے وقوفی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی، یہ کوئی زندگی ہے؟ ہمیں ہمیشہ اپنی بساط کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو ہمارے خلاف میدان محشر میں کوئی ایک گواہی نہیں، ایک گواہی نامہ اعمال کی جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، ایک ایک سانس لکھی ہوئی ہے۔ ہم سو رہے ہیں، فرشتے بیدار ہیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک ہی رجسٹر اتنا لمبا چوڑا تھا کہ اس کا حساب دینے میں جانے انسان کی کتنے عمریں کھپ جائیں، لیکن صرف ایک گواہی نہیں، اللہ کی شان، اس کی شان عدل۔ اللہ قیامت کے دن اس زمین کو بھی بولتا ہوا کر دے گا، اور زمین بھی پکار پکار کے کہے گی پروردگار اس پاپی کو کیا حق پہنچتا تھا کہ میرے اوپر کھڑے ہو کے یہ گناہ کرے۔ زمین مقدمہ درج کروائے گی بارگاہ خداوندی میں اور کہے گی پروردگار، شراب خانہ بول کے کہے گا پروردگار اس پاپی کو کیا حق پہنچتا تھا کہ میرا مس یوز کرے۔ دو گواہیاں ہوئیں، زمین کی گواہی، نامہ اعمال کی گواہی، اور تیسری گواہی اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم انسان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ منہ پہ تو مہر لگی ہوئی ہے، ہاتھ بات کر رہے ہیں، پاؤں گواہی دے رہے ہیں، آنکھیں بول رہی ہیں، کان گواہی دے رہے ہیں۔ جسم کے جس حصے سے کوئی گناہ کیا ہے، جسم کا وہ حصہ چیخ چیخ کے گواہی دے رہا ہے۔ ہاتھ کہے گا پروردگار مجھے کیسے ناپاک آدمی کے وجود کا حصہ بنا دیا گیا جو مجھ سے غلط کام کرواتا تھا۔ پاؤں کہے گا پروردگار کیسے پاپی کا وجود بنا دیا گیا تھا جو مجھ سے غلط جگہوں پر جاتا تھا۔ آنکھیں بول کے کہیں گے پروردگار کیسا ناپاک آدمی تھا جو مجھ سے رات بھر غلط مناظر دیکھا کرتا تھا۔ ہمیں لگتا ہے نا سب کچھ ہمارا ہے، میدان محشر میں لگے گا ہمارا کچھ نہیں، ہم بالکل لٹ چکے ہیں۔ اور اب 3 گواہیاں ہمارے خلاف ہیں۔ اندازہ لگائیں اگر ہمیں کسی پرائم منسٹر کے پاس اچانک کوئی مجرم بنا کے پیش کر دیا جائے، انسان تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ پرائم منسٹر تو چھوڑیے میاں، بیٹا اگر شراب کے نشے میں دھت ہو اور محلے کے کچھ لوگ پکڑ کے باپ کے سامنے حاضر کر دیں اور کہہ دیں دیکھو تمہارے بیٹے کا کرتوت، یہ شراب کے نشے میں دھت ہے، جب بھی اسے ہوش آئے گا پسینہ پسینہ ہو جائے گا یا نہیں؟ کہ جس میرے باپ نے میری پرورش کی، میں اس کے سامنے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ قیامت کے دن ہم اپنے باپ کے سامنے نہیں، 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے بادشاہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ 3 ہمارے خلاف گواہیاں ہوں گی، زمین الگ چیخ پکار کر رہی ہوگی، ہمارا جسم ہمارے خلاف لنکا ڈھا رہا ہوگا، اور نامہ اعمال فرشتوں نے جو تیار کیا وہ ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہوگا، اور حساب اتنا کلیئر ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے کفا بنفسک الیوم حسیبا، اے بندے آج اپنا حساب خود ہی کر لے۔ حساب کیا وہاں جاتا ہے جہاں کوئی جھول جھال ہو، جہاں کنتو پرنتو ہو، اگر مگر ہو، حساب میں کچھ اف اینڈ بٹ ہو، لیکن یہاں تو حساب اتنا کلیئر ہے۔ قرآن فرماتا کفا بنفسک الیوم حسیبا، خود ہی اپنا حساب پڑھ لے۔ اقرا کتابک، اے بندے اس کا مطالعہ کر، یہ تیرے نامہ اعمال تھے۔ تو میاں اللہ نے کس قدر نوازش فرمائی ہے، جہنم کو بھی کھول کے رکھ دیا، میدان محشر کا نقشہ بھی کھینچ کے رکھ دیا، جنت کا ثواب بھی بیان کر دیا، پیغمبر کے ذریعے سے کتاب کو سمجھانے کا اہتمام بھی فرما دیا، اور اللہ کی کتاب ہمارے ہاتھوں میں تھما دی گئی۔ پرانی قوموں کو اس طرح سے کتابیں نہیں ملتی تھیں۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ کی کتاب توریت کی تلاوت کرنی ہوتی تو تلاوت نہیں کر سکتے تھے۔ صرف موسیٰ علیہ السلام توریت کے حافظ ہوتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام انجیل کے حافظ ہوتے تھے، نبی اپنی کتابوں کے حافظ ہوتے تھے، نبیوں کے پاس ہی وہ نسخے ہوتے تھے، پبلک کے پاس
اور امت کے پاس نہیں ہوتے تھے، اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا ہے محمد عربی کے غلاموں کے اوپر کہ اللہ نے اس کتاب کو ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا جو پل پل ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنے دلوں کی دنیا بدلتے نہیں تو مجھے بتلائیے اس سے زیادہ محروم القسمتی بھی کچھ اور ہو سکتی ہے؟ قرآن نے صاف لہجے میں کہا کامیابی کا راز ہے من کی صفائی۔ دل کتنا، اور یہ اتنی اہم بات ہے، وقت ہوتا تو میں تفصیل سے عرض کرتا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، یہ اتنی اہم بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدل دینے والے رب میرے دل کو تو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ صحابی رسول نے عرض کیا رسول اللہ کیا آپ کا دل بھی بدل سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کتنی عظیم بات ارشاد فرمائی، اور ہدایت کے اس کانسیپٹ کو اپنے دل و دماغ میں رکھیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، ایک مثال سے سمجھاتے ہیں، لوگوں ہمارے دل، اللہ ہاتھ اور انگلی تمام چیزوں سے پاک ہے، لیکن مثال کے لیے اللہ کے رسول نے سمجھایا۔ اللہ کے رسول فرماتے لوگوں ہمارے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں یوں ہیں، جسے چاہے یوں اشارہ فرمائے جسے چاہے یوں اشارہ فرمائے، یعنی اللہ چاہ لے کہ بندہ جہنمی تو جہنمی، اللہ چاہ لے کہ بندہ جنتی تو جنتی۔ اس لیے میرے دوستو زیادہ خوش فہمیوں کی جنت میں نہ رہیں۔ اگر نمازی نہیں ہیں تو مان لیں کہ صرف موت کا پردہ حائل ہے، مرے اور جہنم کا ایندھن بنے، بہت زیادہ دوری نہیں ہے، موت کا پردہ حائل ہے، لیکن اس کی نوازش ہے وَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ اپنے نبی سے ارشاد فرماتا ہے نبی تھوڑی مہلت اور دے دے، ہو سکتا ہے بندہ اب توبہ کر لے تب توبہ کر لے، لیکن جب مسلسل بندہ اگنور کرتا ہے، مسلسل نافرمانی کرتا ہے، بار بار موقع ملنے کے باوجود توبہ نہیں کرتا، تو پھر بندے کو جہنم رسید کر دیا جاتا ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے اے بندے تجھے جو دیا گیا ہے یہ تیرا ویسا ہی بدلہ ہے جیسا ہونا چاہیے۔ اس لیے صرف موت کا پردہ حائل ہے، ہمارے پاس آپشن ہے کہ موت سے پہلے اپنے آپ کو نیک بنا لیں۔ اور اگر کوئی نیک ہے اللہ کرے، نیک ہے سے مراد کوئی 5 وقتہ نمازی ہے یا اچھا انسان ہے تو وہ بھی زیادہ خوش فہمیوں میں نہ رہے، دنیا بھر میں ڈھنڈورا نہ پیٹے کہ تہجد کا وقت 4 بجے شروع ہوتا ہے تاکہ دنیا جان لے کہ میاں تہجد کے لیے اٹھا کرتے ہیں، بلکہ اللہ توفیق دے تو کبھی ماں باپ کے پاؤں دباتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، کریم تیری مہربانی، کروڑوں پیشانیوں میں سے میری پیشانی کو تو نے قبول فرما لیا ہے۔ بے شک میں امید کرتا ہوں ذکر الہی میں اسپیشلی طور پر نماز میں ہم کوئی کوتاہی نہیں برتیں گے۔ جو نمازوں کے پابند ہیں وہ تہجد کے پابند بننے کی کوشش کریں۔ تہجد کی نماز اتنی عظیم ہے، دلوں کا نقشہ پلٹ ڈالتی ہے۔ سیکنڈ چیز، قرآن پاک کو سینے سے لگائیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پر توجہ دینا، قرآن کو سمجھنا، کوشش کریں قرآن کو لکھیں۔ اورنگزیب عالمگیر قرآن کو لکھا کرتے تھے، پرانے کئی بادشاہوں کے بادشاہ ہونے کے باوجود ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے قرآن ہمیں مل جائیں گے۔ قرآن لکھنا کیوں؟ ان کی دلچسپی تھی، خوش قسمتی سمجھتے تھے میرا ہاتھ اللہ کا کلام لکھ لے۔ ہم بھی تو اپنے آپ کو خوش قسمت بنانے کی کوشش کریں، اللہ کا کلام لکھیں، اللہ کا کلام پڑھیں، اللہ کا کلام سمجھیں، سنیں، اچھے اچھے قاریوں کو سنیں۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ گویے بازی کا دور ہے، معیارات اٹھ چکے ہیں، نہ شعر و شاعری میں کوئی معیار رہا ہے، نہ رنگ و آہنگ رہا ہے۔ ایسے ماحول میں ہمیں قرآن کے آہنگ کی طرف توجہ دینی چاہیے، قرآن سے قریب ہوں، اچھے قاریوں سے قریب ہوں، قرآن پاک کو سمجھیں، قرآن پاک کو پڑھیں، اپنے موبائل میں قرآن بھر کے رکھیں۔ اگر آپ کو اللہ کا کلام سمجھ میں نہیں بھی آتا، آپ کو نہیں سمجھ میں آتا، اللہ کا کلام تو یہ سمجھتا ہے کہ اس بندے کے دل میں میری عقیدت ہے، اللہ کا کلام اس عقیدت کی بنیاد پر ہی ہمارے دلوں کا نقشہ پلٹنے کے لیے کافی ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ چند کام ہم کریں گے، نمازوں کی پابندی،